انا خاتم النبی لا نبی بعدی، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نہ تشریح، ساری نبوت کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، لیکن وہ ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے، ایز اے امتی نازل ہوں گے۔ وہ ایک نبی کی نبوت کا انکار گویا کہ سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے۔ تو اگر تو مفتی صاحب نے یہ جملہ عقیدتاً کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لائیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، اگر عقیدتاً کہا ہے تو کفر کیا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور بارہا مرتبہ قرآنی آیات سے اس چیز کا اشارہ ملنا اور آپ کی حدیث طیبات سے واضح الفاظ میں اس بات کا بیان ہونا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس مسئلے پر بہت سے علماء ان کے بیانات آپ کو ملیں گے، لیکن کچھ ایک دو چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے نامور خطباء اور بڑے بڑے نامور جن کو لوگ مفتی سمجھتے ہیں، وہ بات ختم نبوت کی کر رہے ہوتے ہیں اور ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے کچھ ایسے کلمات ادا کر جاتے ہیں جو کہ کلمات کفر ہیں، جن میں سر فہرست ایک مقرر جن کا ایک بیانیہ ہمارے سامنے آیا، مفتی طارق مسعود صاحب، جو کہ ایک بڑے معروف خطیب ہیں، معروف جغت باز بھی ہیں اور معروف اس بات کی وجہ سے بھی ہیں کہ لطیفے بڑے اچھے سناتے ہیں۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ جس میں آپ بیان یہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ بیان کرتے کرتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہ جملہ یہ بول جاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ مسئلہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا اس کو ظاہر کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں اس کے الفاظ کا چناؤ مفتی صاحب کا کچھ اس طرح تھا کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ آپ ان جملوں کو، ان لفظوں کو دوبارہ سنیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے یا نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے یا نبی نہیں بن کر آئیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا صراحتاً انکار ہے کہ اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ ایک بار جس کو عطا فرما دیتا ہے پھر وہ اپنی ظاہری زندگی کے آخری وقت تک، قیام قیامت تک اور جنت میں داخل ہونے تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نبی ہی رہتا ہے۔ کسی ایک بھی لمحے، کسی ایک بھی وقت، کسی ایک بھی گھڑی، کسی ایک بھی لحظہ ان سے نبوت ساقط نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے کہ اس وقت بھی کسی بھی وقت ان سے نبوت ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی سینٹ کا ٹکٹ تو ہے نہیں جو آپ کو ایک بار ملتا ہے اور 5 سال بعد واپس لے لیا جاتا ہے۔ اللہ ایک بار جس کو نبی بنا دیتا ہے بس وہ نبی ہی بنا رہتا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی معنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں وقت میں فلاں ہستی نبی نہیں ہے۔ جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی ہے، وہ ہر لمحہ نبی ہے، وہ ہر گھڑی نبی ہے، وہ ہر بات میں نبی ہے، وہ ہر حالت
نبی ہے اس کی نبوت کا کسی بھی صورت میں انکار اور ایک نبی کی نبوت کا انکار گویا کہ سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے. تو اگر تو مفتی صاحب نے یہ جملہ عقیدتاً کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لائیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، اگر عقیدتاً کہا ہے تو کفر کیا ہے. اور اگر انہوں نے لا علمی میں کہا ہے، کیونکہ ان کی علمی حیثیت جتنی ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں، اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ مقرر اچھے ہیں، وہ ایک حاضر دماغ خطیب ہیں، وہ ایک بیان کرتے ہوئے جغت بازی اچھی کر لیتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے. پھر وہ ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں کہ جو فکر کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، اور اتنی بےہودہ باتیں، اتنی لاجانی باتیں، اتنی فضول باتیں کہ جو وہ اپنے ماں بہن بیٹی کے سامنے گھر میں نہیں کر سکتے. اگرچہ وہ کر سکتے ہوں گے لیکن ایک عزت دار بندہ، غیرت مند بندہ، خاندانی بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے وہ باتیں بیان نہیں کرتا. میں باتوں کی بات کر رہا ہوں، مسئلے کی بات نہیں کر رہا. اور ان کی کئی ایک تقاریر آپ کو ملیں گی جن میں وہ فقہ سے ہٹ کر، مسائل شرعیہ سے ہٹ کر کچھ ایسی لغو گفتگو اور ایسی فضول گفتگو کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک خاندانی شخص کو زیب نہیں دیتی ہے. اب ان کا یہ کام، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے بھاری مسائل پر گفتگو کریں. اگر کرنی بھی ہے تو کسی اچھے بندے سے مشورہ کر کے پھر بات کریں. لہٰذا یہ بات اگر مفتی طارق مسعود نے عقیدتاً کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. کیوں نہیں نبی کی حیثیت سے آئیں گے؟ وہ نبی ہیں تو نبی کی حیثیت سے آئیں گے. ہاں، جملہ بولتے ہوئے میں اپنے عوام کو بھی، علماء تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، خطباء بعض اس میں شاید ان کی توجہ اس طرف نہ جاتی اور وہ بات کر جاتے ہوں. آپ لوگ یار بات کر دیتے ہیں لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب بحث ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. اور یہاں اگر بندہ پھنس جاتا ہے، جملہ یہ کہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو آپ اعلان نبوت نہیں کریں گے. یہ جملہ بھی نہ کہا کریں کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی آئے گا. یہ بھی نہ کہیں کہ نبی بن کر نہیں آئے گا، نبی بن کر ہی آئیں گے، لیکن اعلان نبوت نہیں کریں گے. یہ یوں کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یا یوں کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، پیدا پہلے ہو چکے ہیں، اب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت جہاں سے جتنی عمر ان کی ہو چکی تھی اس سے آگے ان کی عمر مبارک چلے گی، ان پر بڑھاپا آئے گا اور وہ اس طرح دنیا سے پردہ بھی فرمائیں گے. لہٰذا یہ چند جملے ہیں کہ وہ نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے، وہ اجرائے شریعت نہیں کریں گے، اپنا کلمہ جاری نہیں کریں گے، یا یوں کہیں کہ مبعوث کوئی نبی نہیں ہوگا، یا یوں کہیں کہ پیدا کوئی نبی نہیں ہوگا.